بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سب سے پہلے تو پوری پاکستانی قوم کو ایک پاکستان کی کرکٹ میں کل انڈیا کے مقابلے میں غیر معمولی فتح پر مبارکباد۔ مت بھولیں کہ جو پاکستانی ٹیم ہم نے میدان میں اتاری ہے اس میں قابل ذکر بین الاقوامی سطح کا ایک ہی پلیئر ہے، بابر اعظم۔ اور جتنی ٹیمیں اس وقت کھیل رہی ہیں ہر ٹیم میں 3 4 5 ایسے پلیئرز ہیں جو دنیا کی اس وقت بنجے ہوئے پہلے 10 یا 12 پلیئرز میں ان کا شمار ہوتا ہے جتنی ٹیمیں کھیل رہی ہیں۔ پاکستانی ٹیم جو ہے پہلی دفعہ انڈیا کی ٹیم کے مقابلے میں ٹیکنیکلی، کرکٹ کی زبان میں ٹیکنیکلی ایک پیپر کے اوپر کمزور ٹیم اتری ہے، اور پھر پہلی دفعہ کسی بھی بڑے ایونٹ میں جو ورلڈ کپ، T20 ہو، ون ڈے کرکٹ کا ہو، پہلی دفعہ انڈیا کو اس نے شکست دی، وغیرہ ہمیشہ انڈیا سے ہار جاتے تھے۔ 1992 کے ورلڈ کپ میں ہماری ٹیم کے اندر جب جاوید میاں داد تھے، عمران خان صاحب تھے، وسیم اکرم تھے، مشتاق احمد تھے، ہمارے جو آل ٹائم گریٹ اسپنرز میں سے، اور پھر عاقب جاوید بہت بڑی، سلیم ملک، بہت بڑے بڑے پلیئرز تھے، انضمام الحق، وہ بھی انڈیا سے ہار گئی تھی۔ اب میں وہاں یہ ذکر اس لیے اس کو تھوڑا پھیلایا ہے کہ اس میں ایک چیز ایسی تھی جو مسنگ لنک تھا۔ ہر ہار کے اندر بقول شیخ رشید کے جھوٹ یا سچ، وہ کوئی یہ بات پچھلے 5-6 دنوں میں 1 درجن دفعہ دہرا چکے ہیں کہ مجھے پتہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا جو اس دفعہ کرکٹ میچ دیکھنے گئے تھے ان کو واپس بلا لیا گیا، تو وہ اس لیے نہیں کہتے کہ کرکٹ میچ، وہ اس لیے وہاں سے بلا لیا گیا کہ یہاں پہ TLP کا فساد مچا ہوا تھا، اور سول ملٹری ریلیشن کا جو سٹیل میٹ ہے، جو ایک تناؤ ہے اور ایک اس کے اندر جو کھچاؤ ہے، اور جمعے تک فائنل ہونا تھا، تو اس سے پہلے ہی بقول شیخ رشید کے جمعے کو عمران خان صاحب نے فائنل کرنا تھا، تو ان کی دماغ میں بہت کام کرتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کسی بھی ایسی ایونچویلٹی انہونی جو TLP کے تھرو آئے یا کوئی اس تناؤ کے اندر آئے تو وہ پاکستان سے باہر ہوں۔ بہرحال انہوں نے کہا جی میں کبھی یہ میچ مس نہیں کیا، حالانکہ میں گنوا سکتا ہوں کہ انہوں نے بہت کم میچ اس پہ پریزنٹ رہے ہیں، بس ذکر کرتے رہے کہ انڈیا اور پاکستان کا میچ وہ کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں، لیکن وہ چونکہ جھوٹوں کے سرغنہ ہیں، سردار ہیں، ویسے بھی یہ کہنا مشکل ہے کہ عمران خان کی ٹیم میں سب سے بڑا جھوٹا جو ہے، سب سے بڑا سرغنہ کون ہے، وہ بڑا مشکل ہے کہ وقتی طور پہ شیخ رشید سکہ راج الوقت کے مطابق میرا خیال ہے یہی سرغنہ اس کو بنا لیتے ہیں۔ لیکن آپ ایک بات دیکھیں کہ عمران خان کے مجھے کہے گا کہ سارے دور کے جو اچھے کام کتنے ہیں، کوئی گنواؤ تو دو، کوئی ظاہر ہونے اچھے کام کیے ہوں گے، شاید اور بھی چاند ایک ہو، لیکن جو سب سے بہترین کام کیا وہ یہ ہے کہ ان کو دبئی سے ابھی یہ اترے ہی نہیں تھے کہ چند گھنٹوں کے اندر واپس بلوا لیا گیا۔ عمران خان کو تو پتا تھا بھاگ گیا، اب ان کا واپس بلوانا یہ واحد فیکٹر تھا جو مسنگ تھا، یعنی کہ ہر میچ جو پاکستان نے انڈیا کے مقابلے میں بڑے ایونٹس میں ہارا ہے، یہ واحد فیکٹر تھا، اس میں سارا کامن فیکٹر کیا تھا؟ بقول شیخ رشید کے کہ میں وہاں موجود ہوتا تھا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے عمران خان صاحب، تمہارا بھی شکر ہے کہ تم نے اس کو بلا لیا ہے اور ہم میچ جیت گئے۔ ایک چیز کامن تھی، شیخ رشید ہونا ہم میچ ہار جاتے تھے، ایک ہی چیز مسنگ تھی، ٹیم بھی کمزور تھی، کیوں جیت گئے اور غیر معمولی جیتے؟ شیخ رشید صاحب کا اچھا شگون جو تھا وہاں پہ، یا جو برا شگون تھا وہاں موجود نہیں تھا۔ تو قوم خوشیاں مناؤ، عمران خان صاحب کی ایک بات کو سلوٹ کرو، جو شیخ رشید کو بلایا تو کسی اور وجہ سے، کام پاکستان کا بن گیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری زندگی میں ہمیں ایک بہت جو چند بڑی فتح دیکھیں کرکٹ کی، ان میں سے ایک فتح یہ بھی ہے۔ پاکستان کے اندر ظاہر ہے گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، TLP جو سڑکوں پہ ہے، کل منگل کو، آج سوموار ہے، کل منگل کو انہوں نے ان سے جو وعدے کیے جیل کے اندر، ہفتے کی رات کو گئے اور یہ صبح واپس آئے بقول شیخ رشید کو۔ اتوار کو انہیں پریس کانفرنس کی، ابھی تک یہ سوئے نہیں تھے، بقول ان کے کہ میں سوؤں گا، اور پھر اس کے بعد وہ میچ بھی ان کو اتوار کی رات کو دیکھنا تھا ٹی وی کے اوپر۔
تو وہ جو سوئے نہیں تھے شیخ رشید صاحب، اب اس ساری رات وہاں پہ وزیر مذہبی امور بھی تھے نور الحق قادری، جن کو ٹی ایل پی والے اب سوشل میڈیا پہ گالیاں دے رہے تھے، اس لیے کہ پچھلے جو مذاکرات تھے جو وعدے کیے گئے تھے وہ ہوا میں ٹرخا دیے گئے اور ان سے وعدے پورے نہ کیے گئے۔ چنانچہ وہ ان کو بھی وجہ نازا تھے، یہ ڈر کے مارے میں نے اپنے ویلاگ میں کہا کہ شیخ رشید اور نور الحق قادری ان کے سامنے جانے پہ تیار نہیں تھے۔ چنانچہ یہاں تو کیا مذاکرات کرنے تھے، البتہ جیل میں یہ سعد رضوی صاحب کے پاس پہنچ گئے انہوں نے ان کو رہا کرنا تھا۔ اس کے مطابق ان کو ٹی ایل پی سے نکالنا تھا، ٹیررزم کی لسٹ سے۔ تو انہوں نے بڑے خوبصورتی سے بتایا، دیکھو یہ ہوتا ہے دھوکہ دے، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ 22 کروڑ لوگوں کو۔ کیا قصور کیا آپ کا کہ آپ نے جائز ناجائز طریقے سے حکمرانی مل گئی، اس لیے آپ ان بیچاروں کو 22 کروڑ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ وہ جی چونکہ ہم سپریم کورٹ میں نہیں گئے تو یہ کالا عدم نہیں ہے، الیکشن بھی لڑی کالا عدم نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ یہ نہیں کہتے کہ روزوں میں جب رات کو مذاکرات ہوئے تھے تو ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا تو ٹیکنیکلی ہم نے اس کو پورا نہیں کیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں جی پورا ہو گیا، اس کو یہی کہا ہوگا، اور ساتھ رضوی صاحب کو بھی باہر نکالنا ہے۔ اور تیسرا ہے کہ فرینچ ایمبیسڈر کو، اور کہتے ہیں فرینچ ایمبیسڈر تو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں پاکستان میں ہے ہی نہیں، یعنی کہ اس کے اوپر ٹل جاؤ۔ لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ اسمبلی میں، یعنی کہ آپ نے جتنے معاہدے کیے ہیں آیا پارلیمنٹ سے پوچھے کیے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ڈال کے ذمے اور کسی طرح کی اپوزیشن کو بھی آن بورڈ کیا جائے۔ وہ کیسے ہوتی ہے نہیں ہوتی اور کس طریقے سے ہوتی ہے ٹی ایل پی، اس کے تو میں چند فکر بعد میں کہوں گا۔ لیکن آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ ان کو جو قانون اور کتنے بندے اس کے اندر کام آ گئے ہیں، پولیس کے تو 2 جو شہید ہوئے اور زخمی، اس کی تو ہم نے کاؤنٹ ڈاؤن ہمارے پاس سامنے آ گیا ہے، لیکن جو دوسری طرف نقصان ہوا وہ نہیں آیا۔ اس میں کمیشن بیٹھے گا نہیں بیٹھے گا، لیکن جمعے کے دن جب، یا جمعرات کے دن میرے خیال میں، جمعرات کے دن جب لیاقت باغ کے اندر، لیاقت باغ کے سامنے پی ڈی ایم نے اپنا پہلا مظاہرہ کیا، مسلم نون نے کیا، مریم اورنگزیب کی زیر قیادت، ان کا تعلق راولپنڈی سے ہے، جو امپریسو نہیں تھا، چند درجن ہوں گے یا چند 100 ہوں گے بندے جو اکٹھے کر پائے تھے۔ تو اگلے دن شیخ رشید صاحب جو ہے فرما رہے تھے کہ مری روڈ کے اوپر لیاقت باغ کے سامنے ٹریفک رکی رہی، اور اگر یہ دوبارہ ہوا تو میں اسے سختی سے نپٹوں گا۔ اللہ کو کرنا کیا ہوگا، جمعے کو ٹی ایل پی لانگ مارچ کے لیے نکل پڑی، حالانکہ جمعرات کو بھی وہ سڑکوں پہ تھی، لیکن چونکہ وہاں پہ پابندی تھی تو کسی کو کان و کان خبر نہیں تھی۔ لاہور میں یہ معلوم تھا کہ جی ٹیلی فون سروسز بند ہیں، جی ٹریفک کا ایک ازدحام ہے، درم برہم ہے۔ پتہ چلتا تھا کہ لاہور کے اندر آج جو ہے لاہور ہل رہا ہے اور متزلزل ہے۔ اب جمعے کو جب لانگ مارچ کے لیے نکلے تو انہوں نے ان کو کالا شاہ کاکو روکا، بڑی پھٹکار ہوئی، پھٹا، آمنے سامنے فوجیں تھیں، سامنے پولیس تھی، رینجرز تھی، تو یہ تھا۔ ان کو اٹھاتے کرتے مرید تک کے تک جا پہنچے، انہوں نے سڑکیں کھود ڈالی، کنٹینرز تو خیر لاہور مرید کے کالا شاکو کے پہلے آتا ہے، پھر مرید کے آتا ہے، پھر گجرانوالے آتے ہیں، تو بہت دور تک پھینکی، پھیلا دی۔ ہفتے کے دن تک تو یہ مرید کے اور تک پہنچ گئے، اور مرید کے رات پڑاؤ کرنا تھا۔ رات جب سعد رضوی صاحب سے مطالبات ہوئے تو انہوں نے یہ وہاں منت ترلے کی ہے، جو کہ اتوار کو پریس کانفرنس کی کہ آگے نہیں جائیں گے، منگل تک ہمیں، بدھ تک ہمیں ٹائم دے دیں، منگل تک ہم سارے مسائل حل کر دیں گے۔ چنانچہ اگر کل انہوں نے سعد رضوی صاحب کو رہا بھی کر دیا، ان کے سارے کارکنان بھی رہا کر دیے، اور اعلان بھی کر دیا کہ ہم فرانس کے سفیر کو پاکستان سے ملک بدر کریں۔ ایک اور میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں، یہ کل کی بات ہے، میرے خیال کل یا پرسوں کی بات ہے۔ ترکی میں 2016 کے اندر فوج نے بغاوت کی اور اس نے کو کر دیا۔ وہاں پہ ایک ان کا اپنا ترکش جو کوئی ایک عیسائی پادری ہے جس کا نام مجھے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا، تو اس کو انہوں نے پکڑ لیا، اس کو کے اندر سازش ملوث پاتے، وہ سویلین ہے۔ وہ 2016 سے انہیں 17 سے 2016 کے بعد تحقیقات کی تو اس کا نام آیا، 2017 سے ان کو پکڑ رکھا، 4 سال ہو گئے اس کو جیل میں۔ امریکہ نے اور یورپ نے جس میں تن من دھن کا زور لگا دیا ہے کہ جی وہ اس کی رہائی کے لیے بڑی دیدر بھبکیاں دی، سب کچھ کیا، انہوں نے نہیں مانا۔ آگے ہے طیب اردوان،
اس نے بالکل لفٹ ہی نہیں کرائی. اس نے کہا جی اس بندے کے اوپر سب قانون نافذ ہوگا, یہ ملک جو ہے یہ قانون اس میں نافذ کر کے رہے گا. 3-4 دن پہلے امریکن ایمبیسڈر نے اور 9 دوسرے یورپی ممالک نے جو بڑے تکڑے سارے ممالک ہیں, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ترکی کے اندر جو ہے ایمبیسڈر اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی ترکی کو اس کو رہا کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بہت ظلم ہو رہا ہے, بڑی زیادتی ہے اور انسانی حقوق کی وائلیشن ہے. اردوغان نے 9 کے 9 ایمبیسڈر کو, جس میں فرانس بھی ہے, جس میں UK بھی ہے, جس میں امریکی ایمبیسڈر بھی ہے, انہوں نے کہا فوراً اگلی فلائٹ پکڑو, نکلو, پرسنا نان گریٹا, اپنی فارم منسٹری کو ہے کہ ان کو فوراً ترکی سے باہر نکالو. یہ ہوتی ہیں قومیں اور یہ ہوتا ہے لیڈر, ایسے ہوتا ہے لیڈر. اور جی فرانس سے نکال دیا جی, ہماری اکانومی تباہ ہو جائے گی جی, ہمیں فلاں ہو جائے گا جی, FATF میں گرے لسٹ میں ہے. وہ ترکی کو بھی اس دفعہ گرے لسٹ پہ ڈال دیا. اس کو ذرا برابر پرواہ نہیں, اس کی اکانومی کو اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں کہ انسانی طور پر ٹیررزم پھیلا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. یہ تو تھا ترکی کا. اب آپ نے یہاں پہ آئمہ شائع کر رہے ہیں, اور کیا ہم فرانس کے سپریم کورٹ اور اسمبلی کے کندھوں پہ ڈالنے کی پیچھے بھی کوشش کیجیے اور پوزیشن قرارداد لائے. اور مت بھولیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ قاضی فائز صاحب کا سپریم کورٹ کے اندر فیصلہ وہ تفصیلی پڑھے. یہ بنائی کس لیے گئی تھی؟ رنواشی صاحب کو نکالنے کے لیے. اس کا دھرنا کروایا گیا تھا. کن لوگوں نے پیسے دیے تھے؟ جنرل فائز صاحب کا کے اوپر جو تھا, جو ISI کے اوپر, اور جو انہوں نے سارا کچھ پوچھا کہ ان کے فنڈنگ کون کرتا رہا ہے, یہ پیسے کون دے رہا تھا, قاضی فائز صاحب کے اوپر تو انہوں نے کیا ڈھانے کی کوشش کی. وہ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کا ہوتا ہوا کرنا, یہ تو ایسے تھے کہ آل مائٹی, اللہ سے زیادہ آل مائٹی بنے ہوئے تھے یہاں پہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اور پھر عمران خان ان کا آپس میں گٹھ جوڑ, تو وہاں پہ انہوں نے پیدا کی. اب وہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کرتے ہیں اسی کو بھرتے ہیں, وہی بھر رہے ہیں. چنانچہ تحریک لبیک آپ کے لیے گلے کی ایک جو کہتے ہیں نا ایک ایسی ہڈی ہے کہ پھنس کے رہ گئی ہے. اور آگے آگے دیکھیے تماشا ہوتا کیا ہے. اس میں اب آپ کی چلاکیاں نہیں چلے گی, اور ان کے سامنے کہتے ہیں جی لا اینڈ آرڈر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, PDM کو تڑی لگا دی, یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں, آنسو گئے, زخمی, پورا پنجاب درم بھرم ہے. لاہور, اس راول پنڈی اور اسلام آباد آپ نے کٹا پڑے ہیں چوتھے دن سے. لاہور جو ہے اور اسلام آباد کٹا پڑے ہیں, GT روڈ بلاک ہے. اور پوچھیں نا شیر رشید کو جو 5 دن پہلے PDM کے لیے پریس کانفرنس کر کے کہہ رہا تھا کہ قانون حرکت میں آئے گا, وہ تو ان کے لیے بھی نہیں آئے گا. آپ گیدڑ بھبکیے, یہ سنتے سنتے میں 69 سال کا ہو گیا ہوں. اور یہ آپ کا کیا حال ہونے والا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ پرسوں کے بعد آپ کا انجام کیا. اور یہ ابھی تحریک لبیک جو ہے ان کے ٹیلی فون بھی معطل ہے, ان کا سارا کچھ ہے, اور یہ پھر آپ کے لیے جو ہے نا ایک افریت بن کے سامنے ہے. پاکستان کا نظام جو ہے وہ منہدم ہو چکا ہے, وہ زمین بوس ہو چکا ہے. اور یہ بڑی چابک دستی سے میں عمران خان صاحب کو اکیلا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا ہوں, میں اس کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھتا ہوں. ایک بڑی عجیب و غریب خبر آئی ہے سعودی عربیہ سے, اور وہ آج عمر چیمہ صاحب کی نیوز کے اندر رپورٹ ہے, اور میرے اپنے ہی ذرائع سے آئی ہے کہ وہاں پہ ہمارے جو سفیر ہیں جو 6 مہینے یا 7 مہینے پہلے پاکستان نے تعینات کیے, جنرل بلال اکبر ریٹائر ہوئے فوج سے 7 مہینے پہلے, ان کو سعودی عربیہ میں سفیر لگایا گیا, ان کو واپس بلایا جا رہا ہے. ان کی جگہ کینیڈا سے ایک ہمارے جو فارن آفس کے امیر راٹھور صاحب ہیں جو ہائی کمشنر ہیں, وہ 1 مہینہ انہوں پہلے گئے, پتہ نہیں ان کو وہ جو نامزد تھے پتہ نہیں ان کی سمری ابھی اپروو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, ان کو سعودی عرب لایا جا رہا ہے. یہ خبر جو ہے یہ 1 ہفتے 10 دن سے ہی گردش میں آ رہی ہے بقول عمر چیمہ صاحب کے. اب دلچسپ بات کیا ہے, اور یہ بھی عمر چیمہ صاحب نے لکھی ہے کہ جب ہم نے جنرل بلال اکبر صاحب سے پوچھا کہ آپ کے علم میں, تو انہوں نے کہا نہیں, میں علم میں تو نہیں ہے لیکن SPF مجھے سننے ملی ہے, اور جو پاکستان کے اندر حالات ہیں یعنی کہ سول اور ملٹری کے آپس کے تعلقات ہیں, تو اس میں یہ بنتی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے. میرے بھی ذہن میں آتا ہے کہ جب کسی نے مجھے کہا تو میں نے فوراً یقین کر لیا کہ یہ ضرور ہو کے رہے گا, کیونکہ جنرل بلال اکبر جو ہے جنرل باجوہ صاحب کے بہت ہی گہرے دوست ہیں, ان کے بڑے قریب ترین ساتھی میں سے ہیں. وہ کہا جاتا تھا کہ کئی جب وہ لیفٹیننٹ جنرل کے ناطے ان کے قریب 3 لوگوں میں سے تھے, اور ان کے دوست بھی ہیں ذاتی طور پہ. اب وہ ظاہر ہے سعودی عرب کے اندر اگر وہاں کوئی معاملہ ہوا اور سفیر جو ہے عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر بیٹھا ہوا,
تو عمران خان صاحب نے ان کو واپس بلانا ہی بلانا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے جو یہاں پاکستان میں تناؤ ہے۔ اب پاکستان میں تناؤ کی تھوڑی سی بات ہو جائے کہ یہ پاکستان میں سارے ہم نے فیکٹرز کاؤنٹ کر لیے تھے کہ عمران خان صاحب باجوہ صاحب کو سیک کر سکتے ہیں، عمران خان صاحب کوئی ایسا نام نامینیٹ کر دیں گے جو باجوہ صاحب کو پسند نہ ہو، اور کسی اور جنرل کا یا کسی ریٹائرڈ جنرل کا، یا عمران خان صاحب جو ہیں قبول کر لیں گے۔ ہمارا خیال تھا کہ جو وعدے ہوئے تھے اور جس کے بارے میں سارے وزیروں نے حتمی بات کہی تھی کہ جمعے تک اس کو قبول کر لیں گے، اور جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ جوائن کر لیں گے ایز کور کمانڈر پشاور۔ اب آج کے دن تک ظاہر ہے جنرل فیض حمید صاحب ISI کے جو ہے ہیڈ ہیں، اور یہی کل شہید صاحب نے کل بھی اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ آف کورس وہ ہیں، جب وہ بتا رہے تھے اپنی ساری مذاکرات کی تفصیل اور سب کچھ۔ اب جنرل فیض حمید صاحب، یہ تو ساری صورتحال جو ہے نہ جنرل ندیم انجم نے جوائن کیا، نہ جنرل فیض حمید صاحب جو کو ریلیو کیا گیا، نہ انہیں جوائن کیا گیا۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے بارے میں ہم نے اپنی اس حصے کو انکارپوریٹ نہیں کیا تھا، اور وہ سب سے اہم ہے کہ عمران خان صاحب اس کو ایز اٹ از چلنے دیں گے، اور سمری بھی نہیں نکالیں گے، جنرل فیض حمید کو ریلیز بھی نہیں کریں گے اور چلنے دیں گے۔ یہ اور زیادہ خطرناک صورتحال ہے۔ اس کو نام دیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے حلقوں کی طرف سے سویلین بالادستی، اور تحریک انصاف کے جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں ان سے جو میری پرائیویٹ میٹنگ ہوتی ہے یا ان سے گفتگو ہوئی ہے، تو وہ مکے جو ہے اور تلواریں اپنی جو ہوا میں لہرا رہے ہیں اور سیبر ریٹلنگ کر رہے ہیں، اور خوب کہہ رہے ہیں جی اس دفعہ عمران خان صاحب جو ہے، جو ان کو عمران خان ٹکرے گا پتہ چل جائے گا، خان کو چیلنج کیا ہے، خصوصاً وہ لوگ جو پرانے ورکرز ہیں یا پرانے لیڈرز ہیں۔ میں بھی یہ کہتا تھا، میں تو ہمیشہ کہا ہے، میرا تو یہ ڈکشن تھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ٹکر لی تو آپ لوگ نواز شریف صاحب کو بھول جائیں گے، لیکن چونکہ دھوکہ دیا جا رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کو اپنی طرف سے، عمران خان صاحب کو بھی کے فائدے میں بھی یہی تھا کہ دھوکہ دیا جائے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، جو میں ہمیشہ کہتا تھا کبھی بھی نہیں ہے، اور وہ کہانی بھی چل رہی تھی۔ چنانچہ اب اگر یہ چلتا ہے تو یہ اور خطرناک گیم ہے۔ اور چونکہ میں نے بتایا کہ جی آخری ملاقات جو عمران خان صاحب کی جنرل باجوہ کی ہوئی ہے ہفتے کی رات کو، جس کو ہوئے تقریباً میرا خیال ہے کہ 8-9 دن ہو چکے ہیں، تو اس ملاقات کے بعد آج تک ان میں کوئی رابطہ نہیں ہے، اور یہی بات اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور ملٹن فوجی قیادت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پہلے آپ عمل کریں پھر ہمارے ساتھ ملاقات کریں۔ اگر ان ملاقات نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سوچی سمجھی اسکیم کے ساتھ آگے بڑھے ہیں، اور وہ اسکیم جو ہے اس میں، اور جو تحریک انصاف کے حلقوں میں بھی جو بات آئی ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ کلیش صرف جا رہا ہے، اور سویلین بالادستی کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ سویلین بالادستی نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کی بالادستی ہے۔ پہلے میں آپ کو بات کر دوں کہ جو نواز شریف کا جو نعرہ تھا وہ تو یہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، وزیر اعظم کی عزت کو پامال نہ کرو۔ اس کے اندر یہ تھا کہ جو ہو رہا تھا، جیسے سپریم کورٹ نے اقامے کے اوپر بیٹھ کے، اور اللہ معاف کرے یہ ججز بھی سپریم کورٹ کے ججز تھے جنہوں نے کمال فراخ دلی سے ایک وزیر اعظم الیکٹڈ کو اقامے کے اوپر 10,000 روپے کی تنخواہ جو اپنے بیٹے سے نہیں لی، اور آپ نے شو کرنی تھے کاغذوں میں، اور کہا جی یہ بندہ جو ہے یہ تو امانت دار نہیں ہے اور اس لیے اس کو تو اہل نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ باقی پینامہ چلتا رہا، اس کا تعلق اقامے کا پینامے سے نہیں تھا کہ ان کے پاس اقامہ تھا اور اقامے میں جو تنخواہ لے رہے تھے، اور وہ انہوں نے شو نہیں کی تھی۔ آفرین ہے ججز جیسے کھوسا صاحب، جیسے عظمت سعید صاحب، جیسے جاد الحسن صاحب، جیسے گلزار صاحب، جو اس بینچ کے ممبر تھے، رہتی تاریخ جو پاکستان کی جو رہنی ہے جتنے عرصے تک پاکستان کی تاریخ، اس میں آپ کا نام سنہری عروج سے لکھا جائے گا۔ وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ انہوں نے صرف یہی کہا کہ جب نکالا گیا تو انہوں نے پروٹیسٹ کیا، کہ جی ووٹ کو عزت دو، یعنی کہ جن بندوں نے الیکٹ کیے ان کو اجازت دیتے وہ مجھے نکالتے۔ عمران خان صاحب کو تو کوئی نہیں نکال رہا، عمران خان صاحب تو کسی نے ڈسکوالیفائی نہیں کیا۔ تو عمران خان صاحب کا نعرہ کیا ہے؟ نواز شریف کا تو نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو، اور انہوں نے سول ملٹری ٹکراوا ہوا اس بات کے اوپر۔ عمران خان صاحب کا کیا نعرہ ہے؟ جنرل فیض حمید کو عزت دو۔ بھائی جنرل فیض حمید کی کو عزت دو، یا جنرل فیض حمید کو اپنے گارڈ کے طور پہ، محافظ کے طور پہ حکومت میں رکھنا، اس کا تعلق کیا ہے آپ کے وزیر اعظم بننے کے یا ووٹ کو عزت دینے سے؟ یہ وہ نقطہ جو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ تو عمران خان صاحب پبلک میں جائیں گے، جو سپیس میں نے کہا یہ آلریڈی نواز شریف کے پاس ہے،
مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ بڑا اچھا لڑیں گے، مجھے پتہ ہے کہ اس لڑائی میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، یو ہیو گاٹ نتھنگ ٹو لوز. مجھے پتہ ہے کہ اس لڑائی میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ واحد لوزر ہے. آپ کے پاس کچھ لوز کرنے کو نہیں ہے. آپ کی سپورٹ کو ختم نہیں کر سکتے. وہ نواز شریف کی سپورٹ کو بھی نہیں ختم کر سکتی اسٹیبلشمنٹ. وہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ کو بھی پچھلے 50 سالوں میں انڈو نہیں کر سکی. تو آپ کی سپورٹ کو کیسے انڈو کر سکیں گے؟ لیکن آپ اس کو سویلین بالادستی کا نام نہ دیں، کیونکہ سویلین بالادستی میں اگر اپوزیشن کی پارٹی آپ کو ساتھ نہیں دیتی تو خدا گواہ ہے کہ میں ان کے خلاف جو ہے، جس کو کہنا چاہیے سینہ سپر ہو جاؤں گا. لیکن آپ کا جو ہے، آپ سویلین بالادستی نہیں، ایک عمران خانی بالادستی چاہتے ہیں جس کا انہوں نے آپ کو گمان دے رکھا تھا 3 سال سے. تو اس لیے اس کو آپ منطقی انجام تک ضرور پہنچائیں. فائدہ آپ کا اسی میں ہے کہ آپ جو ہے یہ جو ٹکر لینے لگے ہیں، یہی آپ کا واحد بچاؤ کا راستہ ہے. لیکن اس کے اندر اگر باقی سیاسی جماعتیں آپ کا ساتھ نہ دیں تو ان سے شکایت نہ کریں. اس کی آپ نے گنجائش بھی نہیں چھوڑی اور اس کی گنجائش بنتی نہیں ہے. باقی رہے نام اللہ کا، وما علینا الا البلاغ.